عمل، ہم عمل سے کورے ہیں، ہم صرف نعرے لگاتے ہیں کہ نبی کا دامن، جیسے کہ حضرت نے فرمایا غوث کا دامن نبی کا دامن۔ ارے میاں، مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے جنتی نہیں ہو جاتا۔ آج ہم نے کیا سوچ لیا؟ ہم نے سوچ لیا کہ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو، سونے پہ سہاگا، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم جنتی تھی۔ یا صرف ہاتھ دے دینے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ آج کل کے پیر صاحب، علماء صاحب جنت کا ٹکٹ ہر ایک کو بآسانی کھما دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ پیر تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا سارا معاملہ ہم دیکھیں، میں ہوں تو۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، میدان محشر کتنا سختی کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، نفسی نفسی کا عالم۔ حق تو یہ ہے کہ ہر نبی جب نبیوں کے پاس جائے گی یہ قوم، یہ امت، تو ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور یہ جھولا چھاپ پیر یہ تمہیں جنت کا ٹکٹ دے دیتے۔ میرے بھائیوں، عمل 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 نمازوں کی پابندی کرو۔ آج تم کس کگار میں پہنچ گئے ہو تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ آج تمہاری کیا پوزیشن ہو گئی، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود، ہم نے اپنی حقانیت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا کہ ہم کون ہیں، ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ نبی جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے دعائیں کی، اسی نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی تھی اگر ہم سچے مسلمان ہوتے۔ ہم تھوڑے سے تھے، کم تھے، حکومت ہماری تھی۔ آج ہم زیادہ ہیں، جہاں دیکھو مسلمان نظر آ رہے، پھر بھی آج ہم ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ڈرائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کل ہم سچے مسلمان تھے، آج ہم نام کے مسلمان۔ آج صرف ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، سوچ لیا کہ چلو ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بے شک اللہ نے جنت تمہارے لیے ہی بنائی، لیکن جنت میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ صرف بزرگوں کی کراماتیں سن کے جنتی نہیں بن جاؤ گے، ہاں اگر بزرگوں کی سیرت پہ عمل کر لو گے تو جنت کے حقدار ہو۔ ہم کب تک سنیں گے کہ غوث اعظم نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا؟ ہم کب تک سنیں گے کہ غوث اعظم نے ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں روزہ افطار کیا؟ ہاں، سننے کا حوصلہ رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ غوث اعظم کی سیرت کو بھی تو سنو کہ وہ غوث اعظم جو اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہی غوث اعظم پوری رات اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا۔ جو غوث اعظم 70 مریدوں کے وہاں بیک وقت روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے پہ روزہ رکھا کرتے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا۔ سبحان اللہ۔ اے عبد القادر کھا لے تجھے، اے عبد القادر پی لے تجھے میری۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے کرائے جاتے ہیں، یہ معاشرے میں جو بکھراؤ، جو معاشرے میں افراتفری پیدا ہو گئی ہے، جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، لے چکی ہیں، انہیں دور کیا جائے۔ برائیاں کیسے دور ہوں گے؟ جیسے کہ ابھی حضرت نے بہت ہی دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس ماحول میں، یہ مغربیت والے ماحول میں، یہ جو ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ان کی نقل کرنے لگے ہیں، جیسے دوسروں میں نہیں ہوتا کہ جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے انہیں جا کے اناتھ آشرم میں ڈال دیا اور ان کے دوسروں کے سپرد کر دیا، نوکر چھوڑ دیے، ان کے لیے خود ان سے بری ذمہ ہوا۔ بہت
پیارا موضوع چھیڑا ہے خدا کی قسم. ایک بات کہی تھی, میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. والدین کے تعلق سے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہزاروں پیر ایک طرف, ماں باپ اکیلے ایک طرف. میں اس میں تھوڑا سا اور جوڑنا چاہوں گا, وہ نبی جو شافع محشر بن کے اس دنیا میں تشریف, وہ نبی جو تمام نبیوں کے امام ہیں, وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا, وہ نبی جس کی نبوت اور آمد کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی آمد کا اعلان کرو. وہ نبی بھی اس میٹر میں تمہاری مدد نہیں کریں گے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, جنت کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا. لیکن وہی نبی جب میٹر آئے گا والدین کی خدمت کا, وہاں پر میرے آقا بھی تمہاری مدد نہیں فرمائے. مثال موجود ہے حدیث پاک, حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, جنہوں نے چلتے پھرتے ایمان کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, صحبت اختیار کی, غلاموں میں شامل ہوئے, وہی علقمہ ہے جب وقت نزا ہے, آخر وقت ہے, روح قفص انصری سے پرواز ہونے والی ہے, آپ کے یار دوست موجود ہیں. حضرت علقمہ دنیا کی تمام باتیں کر رہے ہیں ان سے. جب محسوس ہو چکا ہے کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں, کچھ ہی دیر بعد میری روح اس بدن سے نکل جائے گی, میرا انتقال ہو جائے گا, حضرت علقمہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیب جاری نہیں ہو رہا. آپ کے اصحاب, آپ کے دوست, آپ کے یار, آپ کے ساتھی حضرت علقمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے علقمہ کلمہ شریف پڑھ لو. علقمہ کوشش کر رہے ہیں لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے, اور دوسری باتیں زبان سے نکل رہی ہیں لیکن کلمہ طیب نہیں نکل رہا. جب آپ کے ساتھی, آپ کے دوست کافی کوشش کر چکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, حبیبی یا رسول اللہ, آپ کا غلام اس وقت سخت مشکل میں ہے, آخری وقت ہے, روح بدن سے نکلنے والی ہے. علقمہ کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی, لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, مجھے علقمہ کے گھر لے چلو. صحابہ کے ساتھ میرے آقا علقمہ کے گھر تشریف لائے. آقا نے ارشاد فرمایا, علقمہ کلمہ پڑھ. علقمہ کوشش کر رہے ہیں لیکن زبان نہیں پلٹ رہی, زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی, دوسری باتیں نکل رہی ہیں لیکن کلمہ طیبہ نہیں نکل رہی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی, حبیبی یا رسول اللہ, علقمہ کی ماں زندہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, علقمہ کی ماں کو میرے پاس لے کے آؤ. چنانچہ صحابی گئے, حضرت علقمہ کی والدہ کو لے کر آقا کی خدمت میں حاضر کر دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے علقمہ کی ماں, اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دو. علقمہ کی ماں نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ, علقمہ نے مجھے بہت تکلیف دی, بہت دکھ دیا ہے, میں اپنے بیٹے علقمہ کو ہرگز معاف نہیں کروں. آقا نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں, جاؤ لکڑیوں کا انتظام کرو اور ان میں آگ لگا. جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو علقمہ کو اٹھا کر وہ جلتی ہوئی آگ میں ڈالا. جیسے ہی اتنا سننا تھا, علقمہ کی ماں لرز جاتی ہیں, قدموں سے لپٹ جاتی ہیں, عرض کرتی, حبیبی یا رسول اللہ, آپ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے علقمہ کو زندہ جلا دیں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے علقمہ کی ماں, آج تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, تو کل میدان محشر اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گے؟ اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں جائے. چنانچہ علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے. ادھر صحابی رسول حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہو جاتا ہے, روح قفص انصری سے پرواز. غور کرو کہ وہ نبی
جو شافعِ محشر ہے، وہ نبی جن کے اختیار میں کل جنتی میرے نبی کی سفارش سے ہی جنت میں جائیں گے، شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ وہ نبی بھی والدین کے معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو ابھی بھی وقت ہے۔ وہ ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے اور وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھنے لگی، انہیں سوچنا چاہیے کہ چند دن کی زندگی ہے، کب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کرنا، اور کل ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ کیا جواب دیں؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہم نبی کی محبت میں اپنی جان دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن غور کرو مسلمانوں، یہ مذہب اسلام ہم تک تم تک کیسے پہنچا ہے؟ کتنی قربانیاں آئی ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، تب ہم تک یہ مذہب اسلام پہنچا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا تمام مذہبوں میں سب سے بہتر اور اچھا مذہب مذہب اسلام۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں خدا کی قسم کہ ہم پر اس سے بڑا بھی اگر کوئی عذاب نازل ہو تو وہ بھی کم، اس لیے کہ ہم نبی کی سیرت سے دور، سنت سے دور، اولیاء کے بتائے ہوئے راستے طریقے سے دور۔ بس کیا ہے؟ نعرے رسالت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہیں تک ہم سیمت ہیں۔ نمازوں سے ہم دور۔ غور کرو مسلمانوں، ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ نبی خدا کے قسم جس نے تمہاری خاطر پیٹ پہ پتھر مارے، وہ نبی جو تمہاری خاطر پوری پوری رات رویا ہو، وہ نبی جس نے ہر وقت میں یاد کیا، اپنے رب سے یہی دعا کی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگارہ میری امت کے معاملات میرے حوالے کر، امتی امتی۔ جب طائف کے میدان میں میرے آقا اللہ کی وحدانیت اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے پہنچے تو طائف کے گنڈوں نے میرے آقا پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ میرے آقا کا جسم لہو لہان ہو گیا، اتنا جسم سے خون نکلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غش سی آ گئی۔ میرے آقا زمین پر تشریف لانے ہی والے تھے کہ آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں، انہوں نے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے جسم سے خون نکل رہا۔ حضرت جبرائیل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ اگر اجازت مل جائے تو پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر اجازت مل جائے تو دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں گے، سارے کے سارے طائف والے ختم ہو جائیں گے۔ زمین کا فرشتہ عرض کر رہا ہے حبیبی یا رسول اللہ اجازت مل جائے تو اپنا سینہ چیر لوں، سب کو اپنے سینے میں دبوچ لوں۔ میرے آقا کے لبائے مبارکہ جنبش کرتے ہیں، میرے آقا اپنی زبان کو کھولتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلتا ہے پروردگارہ اے میرے رب ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت زید قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ انہوں نے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کتنا ظلم کیا ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کے جسم سے خون نکل رہا، پھر بھی آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ آج یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج یہ بے شک مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کل ان کی آنے والی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ وہ نبی جو تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت بن کے، وہی نبی ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں۔ آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے، اگر نبی سے سچی محبت ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آقا اپنے کاشانے مقدسہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ نے دیکھا لرز گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے بلا دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، آج اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی
اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ جاتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے ماں کا کہنا آج ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے۔ میرے بھائیوں، اب وقت ہے عمل کرنے کا۔ بہت ہم نے نعرے لگائے، بہت ہم نے جوش دکھایا، اب ضرورت ہے پریکٹیکل۔ آج کا یہ دور، آج کا یہ معاشرہ، ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں، آپ بھی اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا ویلیو ہے آج ہماری؟ آج دنیا میں حقارت کی نظر سے، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا جائزہ لو، جہاں دیکھو مسلمان ستایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کس کا کیا بگاڑا بھائی؟ تمام مذاہب، تمام فرقے، تمام دھرم آپس میں سب متحد ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے، کیسے نہ کیسے مذہب اسلام کو ختم کرنا۔ کوئی تو ہمارے نبی کے معاذ اللہ کارٹون بنا رہا ہے، کوئی قرآن جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مذہب اسلام اتنا خوبصورت، اتنا اچھا مذہب ہے، خدا کا قسم کہ آج کی اتنی نفرتوں کے باوجود بھی جو کوئی مذہب اسلام کو پوری طرح پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ سب کو یہی خوف ہے، سب کو یہی ڈر ہے کہ اتنے کم ٹائم کا مذہب، کتنا وقت ہوا، مشکل سے 1400-1500 برس پہلے۔ آپ دیکھیے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، آپ کو مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی برکت دی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اچھائیاں ہی اچھائی۔ اور میرے نبی نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے نبی تو تمام عالم کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی نے کسے ستایا؟ میرے نبی تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کے پھر کیوں کسی سے دشمن کی؟ پھر کیوں سب کو مذہب اسلام کے میرے آقا سے دشمن؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، میرے نبی کی سیرت آج بھی جو پڑھ لیتا ہے، بڑے سے بڑا سائنسداں ہو، بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، جب اس کے دل میں عشق رسول کی کرن جاگتی ہے اور وہ مذہب اسلام کو پڑھتا ہے، آج بھی وہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی کو آگے کرتا ہے۔ اتنا پیارا مذہب، اتنا اچھا مذہب۔ لیکن افسوس، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان، ہمیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو بچے دیکھ رہے ہو، یہ مستقبل ہیں تمہارا بھی، اس ملک کا بھی۔ تم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، اس کا تمہیں بخوبی اندازہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری۔ آج ہمارا یہ معاشرہ، یہ مسلمان دنیا کی سب سے غریب قوموں میں آج ہماری گنتی ہوئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں۔ ہمارے پاس نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم۔ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں بس کھوئے رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی نقل کرنے میں ہم نے زندگی گزاری۔ ہم کاش ہم نے نقل کی ہوتی تو اپنے آقا کی سیرت کی نقل کی ہوتی، اپنے آقا کی فرمان پر اگر عمل کیا ہوتا تو آج بھی ہم کامیاب ہوتے۔ یہ بچے جو میرے بھائیوں، ان پر اپنی پوری توجہ، انہیں آوارہ مت چھوڑو سڑکوں پہ محلوں میں کرکٹ چڑیا بلہ کھیلنے کے لیے۔ یہ مستقبل ہے تمہارا، انہیں اچھی تعلیم دلاؤ، ہو سکے ممکن ہو تو انہیں ڈاکٹر بناؤ، ضرورت ہے۔ اس لیے اب بھی اگر تم نے غفلت کی چادر نہ پھینکی تو کب پھینکو؟ بچہ کیا ہے؟ ہم سے تو سب کچھ تو لوٹ ہی لیا گیا۔ یہ تمہاری امانت ہے، یہ بچے، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لاک ڈاؤن کے دور میں طرح طرح کی آوازیں اٹھی، کچھ افواہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ جو مسلمان اسپتال تک پہنچ گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اس میں کمی کس کی؟ کمی دوسروں کی نہیں، کمی ہماری۔ ہم نے اپنی جماعت میں کیوں نہیں اچھے ڈاکٹر پیدا کیے؟ شکوہ ہے، گلہ ہے۔ ایک اور ہم لوگ شکایت کرتے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری آواز کو کوئی نہیں اٹھاتا، ہماری آواز کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ کیسے اٹھائے گا؟ کیوں اٹھائے گا؟ جو جس کی کھاتا ہے وہ اس کی بجاتا ہے۔ تم نے کیوں نہیں ایسے انتظام کیا؟ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بناؤ۔
اس لیے کہ تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا، کسی اسپتال میں پہنچ گیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا یا مسلمان ڈاکٹر تم سے دولت کھینچ لے، نوٹ خوب کما لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بننے کے بعد تمہاری جان لے۔ تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنو، اپنے بچوں کو پولیس میں زیادہ سے زیادہ بھرتی کراؤ۔ اور جو آج کل کا یہ بھی ہے کہ بھائی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہر ایک نہیں پڑھا سکتا۔ جو یہ گاؤں والے ہیں، جس طرح یہ سب لوگ مل کے ایک جلسہ کرا سکتے ہیں، کیا اسی طرح سب لوگ مل کے گاؤں کے کسی ایک لڑکے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے؟ یہ ثواب جاریہ بھی ہے اور تمہاری زندگیوں میں نکھار لانے کے لیے ایک راستہ ہے۔ تمہاری بستی سے کوئی اچھا سا ڈاکٹر تیار ہو گیا، تمہاری بستی کا کوئی اچھا وکیل تیار ہو گیا، تمہاری بستی کا ایک رہنے والا کوئی لڑکا کل کو اگر IAS IPS بن گیا، تو خدا کی قسم پورے گاؤں کی وہ ذمہ